یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ایک اہم مسئلے کو جانیں گے، اور وہ اہم مسئلہ آج ہمارا یہ ہے کہ عقیقہ، کیونکہ عقیقہ کے تعلق سے ہمارے کچھ مسلمان بھائی نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ پہلا بھائی نے یہ پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ بچے کا عقیقہ کس عمر تک ہو سکتا ہے، اور اسی عقیقے کے حوالے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ عقیقے کے وقت اس جگہ حاضر نہ ہو تو کیا عقیقہ ہو جاتا ہے یا نہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مردہ بچہ کے جانب سے عقیقہ جائز ہے یا نہیں، اور اسی عقیقے کے تعلق سے ایک اور سوال ہے کہ کیا ہر مسلمان کو عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا سوال جو تھا کہ کس عمر تک عقیقہ ہو سکتا ہے، یعنی بچے کی ولادت کے بعد کس عمر تک ہم عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو عقیقہ تو پیدائش کے 7ویں دن ہی کر دینا بہتر ہے، 7واں نہ ہو سکے تو 14واں دن، 14واں نہ ہو سکے تو 21ویں دن، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کی پوری عمر میں، پوری زندگی میں جب بھی آپ کو میسر آئے اس کی جانب سے عقیقہ کر دیں، سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ البتہ 7ویں دن کا لحاظ رکھنا یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ اب اس کی پوری زندگی میں آپ اس کے جانب سے عقیقہ کریں گے، بچے یا بچی کے جانب سے، تو 7ویں دن کا لحاظ کیسے رکھیں؟ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بچہ جس دن پیدا ہوا ہے اس دن کو یاد رکھیے، اور جس دن پیدا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے والے دن عقیقہ اس کی جانب سے کر دیں، حساب میں 7واں دن ہی آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر بچہ جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو 7واں دن پڑے گا، اور اگر بچہ سنیچر کو پیدا ہوا ہے تو 7واں دن جمعہ کو ہوگا۔ یعنی پہلی صورت میں جس بھی جمعرات کو اور دوسری صورت میں جس بھی جمعے کو آپ اس کی جانب سے عقیقہ کریں گے، حساب میں 7واں دن ضرور آئے گا۔ اب رہی بات دوسرے سوال کی کہ بچے کا عقیقے کے وقت اس جگہ حاضر ہونا ضروری ہے کیا، کیونکہ بہت سارے مسلمان یہ بھی سمجھتے ہیں، میں خود دیکھا ہوں کہ جہاں پہ بچے کے یا بچی کے جانب سے عقیقہ کیا جا رہا ہے، یعنی جو جانور ان کی جانب سے ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں پہ جس کے جانب سے ہو رہا ہے اس کو بیٹھانا واجب اور لازم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس کی جانب سے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، جس کے جانب سے عقیقہ کر رہے ہیں، وہ جانور ذبح کر رہے ہیں، اگر وہ بچہ یا بچی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کے جانب سے عقیقہ ہو جائے گا، وہاں پہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کے جواب پر، کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ مردہ بچہ یعنی جو فوت ہو گیا اس بچے کے جانب سے عقیقہ جائز ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، عقیقہ دراصل ایک شکرانہ عمل ہے، اور شکرانہ ہم اسی کے لیے کر سکتے ہیں جو زندہ ہے۔ جیسے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا فوت شدہ بچے کے جانب سے عقیقہ کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ جواب تحریر فرماتے ہیں، فتاوی امجدیہ میں ہے کہ عقیقہ دم شکر ہے، اور یہ شکرانہ زندوں کے لیے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ان کے جانب سے عقیقہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے سوال کے جواب کی طرف کہ کیا ہر مسلمان کو عقیقہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بعض مسلمان جن کے پاس استطاعت نہ بھی ہوں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عقیقہ کرنا ضروری ہی ہے، واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، دیگر جو بھی وہم خیالات میں رہتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہے، ضروری شرع کیا مسئلہ ہے اس کا۔ تو عقیقہ کرنا ایک مستحب امر ہے، اور مستحب امر کو آپ کریں گے تو ثواب پائیں گے، اور اگر ترک کر دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو احادیث کی کتابوں سے جو فوائد اس کے بارے میں ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا، جیسے کہ اگر آپ عقیقہ کریں گے بچوں کی جانب سے تو اس کے نیک فال ہوگا، اچھی عادتیں ہوں گی، اس کے اوصاف اچھے ہو جائیں گے، اور بہت سارے فوائد ہیں، جیسے وہ امن و سلامتی میں ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ سب فوائد سے آپ محروم رہیں گے۔ البتہ یہ ضرور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس استطاعت ہو اور استطاعت ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی جانب سے عقیقہ نہ کیا
تو پھر اگر وہ بچہ انتقال کر جائے تو اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ عقیقہ کرنا ایک مستحب امر ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے اگر ہمارے پاس استطاعت ہو تو ہم اپنے بچوں یا بچیوں کی جانب سے ضرور عقیقہ کریں۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات ان مسائل کو اچھے سے سمجھے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ حضرات اس کو اپنے مسلمان بھائیوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اہل و اقارب تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کما سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔